أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہے نا؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اسی طریقے سے ہم سب کو خوش رکھے اور ہمارا دن خوشی خوشی کے ساتھ گزرے. ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنا ہے. اوکے؟ تو آج ہم ہماری کتاب میں، ہماری تیسری جماعت کی کتاب ہے، ہم اس سے پہلے ہم لوگ بہت ساری باتیں پڑھے ہیں، ہے نا؟ نماز کے بارے میں پڑھے، وضو کے بارے میں پڑھے، پھر نماز میں کس طرح پڑھنا ہے اور وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہم اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ آج ہم کیا کریں گے؟ آج کا ہمارا جو چرچا ہے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کیا؟ ہمارا 4th چیپٹر جو ہے، چوتھا جو باب ہے، چوتھا جو سبق ہے، آج ہم اس میں پڑھیں گے وضو اور مستحبات کے بارے میں. یعنی وضو میں کیا کیا سنت ہے اور کیا کیا مستحبات ہے. ہمارا ہیڈنگ کیا ہے؟ سنن وضو اور مستحبات. وضو کے سنتیں اور وضو کے مستحبات. وضو میں کیا کیا چیز سنتیں ہیں، کیا کیا مستحب ہیں، یہ سب چیز کے بارے آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ حدیث کے ایک وضو کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں. دیکھیے، وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے ہم نماز ہی پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے وضو کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے. وہ حدیث کی جو حدیث میں ہے وضو کے بارے میں ایک جو حدیث ہے اس میں کیا ہے؟ مفتاح الجنتی الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء. ٹھیک ہے؟ یعنی نماز کی جو جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور وضو ہم لوگ ہمیشہ قائم و دائم کر کے رہنا چاہیے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو بندہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، اور جو بندہ ہمیشہ وضو اور پاکی اور صاف کے ساتھ رہتا ہے، اس کا چہرہ کل قیامت کے دن نور سے چمکے گا. اس کا چہرہ بہت ہی روشندار اور چمکدار ہو جائے گا قیامت کے دن. اور ہم سب کو اس دنیا سے جانا بھی ہے نا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہماری جو آخرت کی جو ہمارا جو دوسری جو زندگی ہے، ہمارا دوسرا جو سفر ہے وہ آخرت ہے نا؟ ہم صرف یہاں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے جو اصل گھر ہے، ہمارا اصل جو زندگی ہے وہ ہمارا قیامت کے بعد، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے، اور سب لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، اور ایک دوسرے کی نیکیوں کے لیے ترسیں گے. سب لوگ کہیں گے کہ ان کی نیکیاں مجھے مل جائے، ان کی نیکیاں مجھے مل جائے. تو اس دن کے بعد ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، تو ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ آج وضو کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسے سنتیں اور اس کے مستحبات. اور سب لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ ہمیشہ وضو قائم و دائم کے رہنا چاہیے. اور ہم لوگ سنے ہوں گے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ فجر عشاء کی وضو سے لے کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی وضو سے وہ فجر پڑھتے ہیں. سنیں آپ لوگ
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اتنی ہمیشہ وضو کے ساتھ پابندی کے ساتھ رہتے تھے اور ہمیشہ وضو کی اتنی مواظبت فرماتے تھے کہ ہمیشہ وضو میں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز، اگر وہ عشاء کی وضو کرتے تو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ایک بیان ہے کہ کوئی بڑے آدمی کوئی جو ہے ایک اپنے وضو سے بہت دنوں تک اپنی نماز کو قائم کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ وضو کے بارے میں ہم کو رہنا چاہیے اور وضو ہمیشہ ہمارا قائم و دائم رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا حدیث مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء، ٹھیک ہے، یعنی نماز کی جنت کی جو چابی ہے وہ نماز، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ یہ وضو ہے، تو نماز پڑھنے کے ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے پچھلے سبق میں ہم نماز وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھے تھے۔ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ 4 باتیں فرض ہے نا، 4 باتیں فرض ہے وضو میں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا، تیسرا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا، چوتھا کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو اپنے ٹخنوں سمیت تک دونوں پاؤں کو دھونا چاہیے۔ تو ہم لوگ وضو کے فرائض کے بارے میں، وضو کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اور وضو میں سنتیں بہت ساری ہیں، وضو میں بہت سارے سنن ہیں، بہت سارے مستحبات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آج ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے کوئی حصہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگ وضو کی سنت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وضو کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہم وضو تو کرتے ہیں، وضو تو کرنے سے ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو سنت کا جو طریقہ ہے، سنت کی جو ادا کاری ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ وضو تو کیسے بھی وضو کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن شریعت کے مطابق صحیح طور پر اور صحیح مکمل ہمارا وضو بنانے کے لیے، وضو ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم کو سنت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہم کو سنت کی طرف جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ سنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اعضاء کو ایسے دھویا جائے کہ 3 مرتبہ ہر اعضاء کو دھویا جائے، اور اس میں سے کوئی بھی اعضاء باقی نہ رہے، خشک نہ رہے، کوئی بھی اعضاء پر، کوئی بھی حصہ پر پانی پہنچنا باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وضو کا مکمل ثواب نہیں ملے گا اگر ہم کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے، اگر ہم سنت کے مطابق نہیں کریں گے، ہمارا وضو تو ہو جائے گا، ہے نا، ہمارا وضو ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس کا جو کما حق کا اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو ادا ہے وہ نہیں ہو پائے گا، اور ہمیں صحیح سے اسے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا وضو بھی صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بدلے ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور ہمیں اس کا مکمل ثواب بھی مل جائے گا، ہے نا۔ اگر ہم سنت کے مطابق ہم وضو بنائیں گے تو ہم کو مکمل ثواب ملے گا، ہم کو مکمل طور پر اس کا جزا بھی ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وضو میں ٹوٹل 16 سنتیں ہیں، بہت سارے سنتیں ہیں، لیکن ان میں سے جو ما حصل اس کا جو کچھ باتیں جو نکالے ہیں وہ 16 نکالے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے نیت کرنا چاہیے وضو میں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں نیت کرنا، میں وضو کرتا ہوں کس لیے؟ پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ میں وضو کروں گا تو نماز پڑھوں گا، وضو کر رہا ہوں نماز جنازہ ادا کروں گا، نماز پڑھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں کیونکہ عید کی نماز پڑھوں گا۔ یہ ہم کو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا؟ نیت کرنا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے بسم اللہ سے شروع کرنا۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا؟ جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پانی کا بدنہ سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد بسم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تسمیہ بھی پڑھنا چاہتے تو تسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اس کا اچھا طریقہ ہے۔ پھر دوسری جو بات ہے، شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا چاہیے۔ ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پانی کو دائیں طرف رکھنا ہے، رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو، یہ جو گٹو ہے ہمارا یہ دکھ رہا ہے نا، یہ دونوں ہاتھوں کو ہم کیا کریں گے؟ اچھے سے دھونا ہے، اچھے سے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا کرنا ہے؟ اچھے سے دھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو ہم کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مسواک کرنا۔ دیکھیے یہ مسواک بہت اہمیت والی ہے۔ مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر میری امت پر اگر
دشوار نہ ہوتی، اگر یہ بات اگر میری امت کو تکلیف دہ نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے پہلے میں مسواک کرنا فرض کر دیتا، ہے نا. ایک حدیث ہے نا، لولا ان اشق علی امتی، ایک ایسی حدیث ہے نا، ایک ایسی حدیث ہے نا کہ لولا ان اشق علی امتی، ہے نا. ایک ایسی ایک حدیث ہے کہ اگر میری امت کو اگر مشقت نہ ہوتی مسواک کرنے میں تو میں مسواک کو کیا کرتا، فرض کر دیتا. تو مسواک کو فرض نہیں کیا، لیکن مسواک کرنے میں کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہم مسواک کرنا چاہیے. مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو منہ کی جو اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کیا ہے، مسواک کرنے میں ہمارا جو برین ہے نا، ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ فریش رہتا ہے. جب ہم مسواک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری اندرونی جو احساسات ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے، اچھے خیالات میں تبدیل ہوتا ہے. مسواک کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم جس کا دیکھیے کچھ لوگ کا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کا منہ کیا ہوتا ہے، بدبو مارتا ہے. اگر وہ مسواک کرے دن میں 2-3 مرتبہ تو وہ منہ کی بدبو جو ہے وہ چلی جائے گی، وہ کبھی بھی منہ بدبو نہیں کرے گا. تو جو لوگ مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کرنے کی عادت بھی کرنی چاہیے، اور مسواک کرنا سنت بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. اس لیے ہم لوگ بھی کیا کرنا، اپنی زندگی میں ان ساری باتوں کو اپنانا ہے اور عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے. اگر مسواک نہیں ہے تو اپنی انگلی سے کیا کرنا ہے، دونوں طرف سے کیا کرنا ہے، ہم کو رگڑنا ہے. ٹھیک ہے. مسواک کرنا اچھی بات ہے، اگر مسواک ہے تو مسواک کیجئے، نہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلی سے کیا کہ اس کو رگڑیے. مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے نفع بخش فائدے ہیں. اس سے کرنے سے ہمیں بہت زیادہ ہمارا جو سینس، ہمارے جو خیالات ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اچھے تبدیل ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، جب ہم مسواک کرتے ہیں تو ہمارے جو دانت کے جو اندر جو مسوڑے ہوتے ہیں نا وہ سب مضبوط ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو جب چوٹ لگتی ہے دانت میں تو جلدی سے خون نکلنے لگتا ہے. اور اگر کوئی مسواک ہمیشہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ مسوڑا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کتنی بھی چوٹ لگے تو اس کو اثر نہیں پڑتا ہے. تو مسواک کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. پھر 5ویں بات دیکھیے، دائیں ہاتھ سے 3 بار کلنی کرنا. ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ بائیں ہاتھ کو ہم دوسری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے ہم کو کیا کرنا ہے، 3 بار کلنی کرنا چاہیے. اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے. ٹھیک ہے. 3 بار ہم لوگ کیا کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے. پانی ایسے ہی اگر چڑھائیں گے 1 مرتبہ بھی چڑھا سکتے ہیں، لیکن 3 بار چڑھانا کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور بائیں ہاتھ سے ناک بھی صاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھے سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے. اور ایک بات ہم کیا کرتے ہیں، جب نہاتے ہیں، جب دھوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے، ہم ناک اچھے سے ہم کو کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے. اندر کی جتنی بھی گندگی ہے اس کو ہم اچھے سے پانی پہنچانا ناک پر، تو پوری جو ہماری گندگی ہے وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے درمیان میں ناک میں ہاتھ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ ہم کیا کرنا چاہیے، جب ہم نہاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، تو ہمارے کہنی انگلی سے، یہ جو بائیں ہاتھ کی انگلی ہے، اس سے ہم اچھی سے ناک کو صاف کرنا ہے. اور ناک صاف کرنے کے بعد وہاں کے اندر کی جتنی بھی گندی چیز ہے اس کو پورا نکالنا ہے. ہمیشہ وضو کے بعد، ہمیشہ وضو کرتے وقت، نہاتے وقت یہ کام کرنا چاہیے. تو ہمارے ناک میں کچھ بھی گندگی باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے سامنے ناک میں ہاتھ رکھنا، ناک میں انگلی ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، داڑھی کا خلال کرنا. یہ ہم لوگ اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں جب نماز کی سنتوں میں کیا ہے، وضو کی سنتوں میں داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، ہے نا. داڑھی کو جلدی سے اس کو جہاں تک پانی پہنچانے وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہے، یہ جو انگلیاں ہے، یہ پانی ایسے ایسے کرنا چاہیے، ہے نا. اور پیر کی جو انگلیاں وہاں کا بھی خلال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ بھی سنت ہے. اور ہر عضو کو، ہر اعضاء کو، ہر پارٹ کو کیا کرنا چاہیے، 3 مرتبہ دھونا بھی کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے. پھر پورے سر کا 1 بار مسح کرنا. ٹھیک ہے. ہم مسح کیسے کرتے ہیں، مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھنا ہے. ایسے رکھنے کے بعد ہم ادھر سے لگا کر کے ایسے شروع کریں گے. یہاں سے شروع کرنے کے بعد یہاں پیچھے لے کے آئیں گے. پھر اپنے کانوں کو کیا کریں گے، دونوں کانوں کو بھی مسح کریں گے. اور مسح کرنے کے پھر سامنے گھما کر کے اس گلے سے لگا کر کے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور پورے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے، فرض ہے. لیکن پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، سنت ہے، مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے.
پھر دونوں کانوں کا مسح کرنا. جب ہم کیا کرتے ہیں مسح کرتے ہیں سر کا, تو اس کو ہمارا کان بھی کیا کرنا ہے, دونوں انگلیاں اچھی سے ایسا لے کر کے کیا کرنا ہے, اس کو گھمانا ہے. ٹھیک ہے, گھماتے وقت کیا ہو جائے گا, ہمارے کان کا جو مسح ہے وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے ترتیب سے وضو کرنا, وہ بھی کیا ہے, سنت ہے. ایسا نہیں کہ کیا پہلے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد کیا کر دیا, ناک میں پانی چڑھانا شروع کر دی. ہاتھ دھونا, ہاتھ دھونے کے بعد کیا کلی کرنا, کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا, پھر پانی صاف کرنا, پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ترتیب کے ساتھ, پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا, پھر سر کا مسح کرنا, پھر پیر دھونا. ایسا نہیں کہ ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد ڈائریکٹ ہم یہ آپ نے کہنے سمیت ہاتھ دھونے لگ گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا. اگر ترتیب سے نہیں کریں گے تو ہمارا وضو تو ہو جائے گا, لیکن سنت کے مطابق ہمارا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر پے در پہ وضو کرنا. پے در پہ وضو کرنا بولے تو ایسے وضو کرنا کہ ہمارا دوسرا اعضا بھی سوکھ نہ پائے, ایک دم ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھے سے پانی بہانا, اچھے سے طریقے سے پانی بہانا, ہر اعضا بھی پانی بہانا ترتیب کے ساتھ ایک دم. اس میں کچھ بھی تبدیلی, کچھ بھی آگے بڑھاؤ نہیں کرنا چاہیے. پہلے پیر دھونا, پھر ہاتھ دھونا, پھر پہلے ناک میں پانی جانا, پھر کلی کرنا, ایسا نہیں. ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی کیا ہے, سنت ہے. پھر یعنی اعضا کو اس طرح دھوئیں کہ ایک اعضا سوکھ نہ پائے. یعنی جب ہم ایک اعضا دھوئے, ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد پھر 2 منٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں, ہمارے چہرے پر پانی مار رہے ہیں, پھر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ اس طریقے سے وضو کریں, ہے نا, کہ ہاتھ دھونے کے بعد جلدی سے کیا کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, ناک میں پانی چڑھانے کے بعد دونوں چہرے دھونا, پھر کیا کرنا, ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا, پھر مسح کرنا, پھر پیروں کو دھونا. یہ کیا ہے, ایک اعضا دوسرے اعضا سے سوکھ نہ پائے پانی چڑھاتے چڑھاتے. ایسا نہیں کہ 5 منٹ کے بعد ایک کام کر رہے ہیں, پھر ایک کام 2 منٹ کے بعد کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جلدی سے وہ کام ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہماری وضو کی جو سنتیں ہیں اور وضو کی جو باتیں ہیں وہ مکمل بہت ساری سنتیں ہیں, لیکن اس میں سے 16 کیا کیے ہیں, اس کو گنے ہیں جو اہم ہیں. اس میں سے بہت ساری سنتیں ہیں جس کو ہم عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا جو حصہ ہے, آج کا جو سبق کا جو چیپٹر ہے, اس کو ہم کیا کریں گے, یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پھر آنے والی کلاس میں ہم کیا کریں گے, وضو کب کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے متعلق کچھ سوالات اور جوابات, اور اس میں کچھ مشق ہے, اس کو کیا کریں ہم اگلی والے کلاس میں, آنے والے کلاس میں ہم کیا کریں گے, اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہیں پر کلاس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ